الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. اور رسول کہیں گے قیامت کے روز یا رب اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا کہ بے شک میری قوم انہوں نے قرآن کریم کو بالکل چھوڑ دیا تھا، مذاق کا نشانہ بنا دیا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں کو ان کا دشمن بنا دیا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کی رہنمائی کے لیے اور آپ کی مدد کے لیے کافی ہے. سامعین کرام، یہ دو آیات ہیں جو سورۃ الفرقان سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ترتیب کے ساتھ آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 یہ دو آیات ہیں، اور اس کا تعلق بھی یعنی ان دونوں آیات کا تعلق بھی قیامت کے دن سے ہے. قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کریم کا مذاق اڑایا اور چھوڑ دیا. یہاں پر مہجورہ جو ہے یہ عربی کے لغت کے حساب سے مفعول ہے. مہجور یہ مفعول ہے اور اس کے دو معنی نکلتے ہیں. اگر یہ عربی کے قاعدے کے حساب سے حجر یحجر باب ضرب یضربو سے ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بڑبڑانا، ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالنا جس کا کوئی مطلب نہیں ہو. اور عام طور سے یہ بات کب نکلتا ہے؟ جب انسان نیند کے عالم میں ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے، حالت بے ہوشی ہوتی ہے، تو اس وقت بے ہوشی کے عالم میں جو بڑبڑاہٹ نکلتی ہے جس کو ہذیان بھی کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں مہجور. اور یہ دراصل مذاق کا باعث ہوتا ہے، اسی لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کریم کو مذاق کا نشانہ بنا لینا. اور یہ کام عام طور پر کافرین اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ مکہ کے جو مشرکین تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو یہ لوگ شور و غل مچانا شروع کر دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اور اس کے معنی جو ہے وہ کان میں نہ پڑے اور پھر وہ چیز ہمارے دل کے اوپر اثر انداز نہ ہو. اس لیے شور مچاتے تھے، قرآن کریم کو مذاق کا نشانہ بناتے تھے. اور اگر اس مہجور کو حجر یحجر و نصر ینصر سے لیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا. اور یہ جو چھوڑ دینا ہے اور ترک کر دینا ہے یہ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، علماء کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور عوام کے اندر بھی پایا جاتا ہے. علماء کے اندر کیسے پایا جاتا ہے؟ علماء کے اندر اس طرح سے پایا جاتا ہے کہ علماء قرآن کریم کو جانتے ہیں اور اس کے معنی اور مطلب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ان کے خود قرآن کریم نہیں ہوتا ہے. تو یہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہوا. اور علماء قرآن کریم کو جانتے ہیں لیکن امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جو عالموں کا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے صرف اور صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں، غیر عالم نہیں سمجھ سکتے ہیں. دراصل یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو قرآن کریم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے ایک نسخے کے طور پر. بابرکت کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، لیکن اس کے نازل ہونے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ اس کی تلاوت کی جائے اور تلاوت کر کے اس کے معانی اور مطلب کے اندر غور و فکر کیا جائے اور پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ جو ہے بابرکت کتاب ہے جو آپ کے طرف نازل کیا گیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اور تدبر کر کے اس کے اندر جو معانی ہے اور مطلب ہے، جو نصیحتیں ہیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیا جائے. قرآن کریم میں ہی دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فاتبعوہ، یعنی یہ جو بابرکت کتاب ہے اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. یہ جو حکم بتلاتا ہے، یہ جو طریقے دکھلاتا ہے اور جو یہ رستے کی رہنمائی کرتا ہے اور جو طریقہ دنیا میں زندگی گزارنے کا یہ قرآن کریم بتاتا ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کر کے اپنی زندگی کو اسی کے مقصد پہ ڈھالا جائے. لیکن اس کے باوجود اگر مسلمان اس قرآن کریم کو صرف ایک بابرکت کتاب سمجھ کر کے اس کی تعویذ بنا دے یا پھر رسمی طور پر اس کو پڑھ لے یا پھر سن لے اور سن کر کے اس کان سے سن کر کے اس کان سے نکال دے تو یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے. آج جو سلف صالحین نے صبح شام قرآن کریم اور حدیث کے جو دروس کو جو رکھا ہے یہ بھی دراصل اسی چیز کی ایک کڑی ہے. ایسے دروس سے بے اعتنائی برتنا، اس کو اہم نہیں سمجھنا
یہ سمجھنا کہ مولوی صاحب جو بیان کریں گے ہم سن کر کے ہیں، ابھی کیا بھی ضرورت نہیں ہماری اس کی، بس جا کر کے نکل جانا، ادھر ادھر نکل جانا، یہ سب بھی قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ جو دروس ہے اس کے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے یہ تو قرآن ہے، اس کے اندر متشابہات ہیں، ایک ہی بات کو اللہ پھیر پھیر کر کے بیان کرتا ہے۔ اب یہ سمجھنا کہ یہ تو ہم سن کے، آپ کے سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور سن کر کے بھاگ جانا، یا پھر اس درس کو بالکل چھوٹا اور معمولی سمجھنا، یا پھر اس کے اندر بیٹھنا صرف اس لیے کہ ہمیں درس میں بیٹھتے بس اور سن کر کے باتوں کو سن لینا اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں نہ لانا، یہ سب قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اگر کوئی اصول اور قاعدہ اور ضابطہ بیان ہوا ہے اور وہ اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہماری زندگی کے اندر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو اپنائیں گے تو ہمیں زندگی کے اندر مالی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے نقصان ہو جائے گا، اور اس چیز کو سامنے رکھ کے قرآن کے حکم کو، اصول کو اور ضابطے کو چھوڑ دینا اور اپنے منمانی اصول کو پکڑ لینا، لیکن پھر بھی ایمان رکھنا کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، دراصل یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے۔ لوگ آج اس دنیا کے اندر زیادہ تر ایسے ہی کر رہے ہیں، لوگ اس کو جزوے دان میں تو ضرور رکھ رہے ہیں، اونچی جگہ پہ ضرور رکھتے ہیں، موقع ملنے پر اس کو چومتے ضرور ہیں، کبھی کبھی قسم اٹھانے کے لیے بھی لے آتے ہیں، اور اگر بیماری پڑی تو مولوی صاحب کو بلا کر کے اس سے پھکوا بھی لیتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر کے پھونک دیتے مولوی صاحب تو ہم شفا یاب ہو جاتے ہیں، یہ سارا کام ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ حد سے آگے گزرتے ہوئے اس کے آیات کی تعویذ بنا کر کے اپنے گلے میں پہنتے ہیں، لیکن عملی طور پر جو اس کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے ہیں، یہ دراصل قرآن کریم کو چھوڑنا ہے اور ترک کرنا ہے، اور اسی چیز کا شکوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے ہی وضاحت کر دی، اور قرآن کریم کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جو چیز ابھی ہوا نہیں ہے اس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کر دینا، یہ قرآن کریم کا ہے، یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز ہے۔ اللہ نے اسی بات کو فرمایا کہ قیامت کا میدان ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے رب العالمین کے بارگاہ میں اور کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے یہ قوم ہے، میری یہ امت کے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، قرآن کریم کو مذاق بنا دیا۔ دراصل بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اس کتاب کو، اس کی حقیقت کو اور اس کا جو مرتبہ ہے اور اس کا جو مقصد ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور یہ قرآن محض برکت کے لیے نہیں بلکہ نصیحت کے لیے، عمل کے لیے نازل ہوا ہے، اس کو سمجھ کر کے اس کو سیکھنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ آئے اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ قرآن کریم یقینی طور پر آسان ہے، قرآن کریم سمجھنا، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرنا یقینی طور پر آسان ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی چیز آسان سے آسان کیوں نہ ہو، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے معنی مطلب کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کے لیے اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ قرآن کریم کے لیے معمولی 15 منٹ کا وقت ہمارے لیے بہت مشکل لگ جاتا ہے۔ 15 منٹ سے اگر 5 منٹ زیادہ ہو گیا تو سر پہ بوجھ لگنے لگتا ہے، بوجھ، حالانکہ دنیا کے بیکار کے کاموں کے لیے ہمارے پاس اتنے وقت ہے۔ برا نہیں مانیے گا، یہ جو 15 منٹ کا درس ہوتا ہے اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہاں مسجد سے باہر نکلنے کے بعد گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کر کے لوگ ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کر لیتے ہیں، یہ تکلیف دہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ اصل ایک بہت سوچنے سمجھنے والی بات ہے ہماری زندگی کے اندر، اس کے اوپر غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے ہماری زندگی کے اندر، ایسا کیوں ہے ہماری زندگی کے اندر۔ دراصل یہی چیزیں ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے رسوائی کا سبب بن سکتا ہے، ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے بولیں گے کہ اے میرے رب، میرے قوم کے لوگوں نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن کریم کو پکڑنے کا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے گنوایا نہ جائے، اس کو بالکل لازم پکڑا جائے، اور پھر وہاں جو باتیں ہمیں سمجھ میں آئے، جو باتیں ہم سنیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کیا جائے۔ دراصل یہی قرآن کریم کو پکڑنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے ہم نے مجرموں کو نبی کا دشمن بنا دیا ہے۔ مجرموں کو کس کا دشمن بنا دیا ہے؟ نبی کا دشمن بنا دیا ہے۔ اور اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آئے تو مجرمین وہ لوگ بنے جن کا سماج و معاشرے کے اندر ایک ہولڈ تھا، جو لوگ آسودہ حال تھے، جو لوگ قوم کے رئیس تھے، سردار تھے، وہ لوگ نبی کے دشمن بن گئے، مجرم بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے نازل ہونے کا، نبی کے مبعوث ہونے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے
کہ سماج و معاشرے کے لوگ نبی کی اطاعت کریں، نبی کی فرما برداری کریں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ دراصل یہ مقصد ہوتا ہے نبی کے مبعوث ہونے کا۔ لیکن یہ لوگ جو پہلے سے چودھری قسم کے ہوتے ہیں، رئیس قسم کے ہوتے ہیں، سردار قسم کے ہوتے ہیں، ان کی پہلے سے پیروی کی جاتی رہتی ہے، لوگ ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب نبی آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ نبی جو ہے وہ ہمارا رقیب ہے، ہمارا دشمن ہے، کیونکہ جو لوگ ہماری پیروی پہلے سے کر رہے تھے اب وہ نبی کی پیروی کریں گے، اور یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے خونخوار کتے سینہ تان کر نبی کے سامنے دشمن بن جاتے ہیں اور نبی کو ہر اعتبار سے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجرموں کو ہم نے نبی کا دشمن بنایا ہے، مجرموں کو ہم نے نبی کا دشمن بنایا ہے۔ مجرم نبی کے دشمن ہوں گے، اور جو نبی کی تعلیم لے کر کے اٹھے گا ان کے دشمن بھی مجرمین ہی ہوں گے، جو نبی کی تعلیم کو لوگوں کے درمیان پھیلا گا ان کے دشمن بھی مجرمین ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے اسی طرح سے مجرموں کو نبی کا دشمن بنایا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کی ہدایت کے لیے اور آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی کو بھیجتا ہے اور اس کے مقابلے میں ان کے دشمن جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کا اور نبی کی اتباع کرنے والوں کا ہر حال میں حامی اور مددگار ہو جاتا ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، حالات چاہے جس رخ پہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان کے متبعین کو ہدایت دیتا رہتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں وہ کرنا چاہیے، تمہیں ایسا چلنا چاہیے، تمہیں ویسا چلنا چاہیے۔ اور صرف رب ہدایت نہیں دیتا ہے بلکہ مضبوط اور طاقتور مجرموں کے مقابلے میں نبی کی اور ان کی اتباع کرنے والوں کی بھرپور مدد اور تعاون بھی کرتا ہے۔ ایسی ایسی جگہوں سے مدد کرتا ہے جہاں سے نبی کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے، ان کی اتباع کرنے والوں کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی ہماری مدد ہو سکتی ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلا دیا کہ اے نبی، جہاں مجرموں کو ہم نے آپ کا دشمن بنایا ہے وہیں آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور آپ کی مدد و معاونت کے لیے آپ کا رب ہمیشہ آپ کے لیے کافی ہے۔ چاہے مجرم کوئی بھی ہو، آپ کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، آپ ہی سربلند ہوں گے، آپ کی جو تعلیم ہے وہی سربلند ہوگی، اور آپ کا جو منہج ہے اور مسلک ہے وہی سربلند ہوگا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ آیات ہم سے جن باتوں کا تقاضا کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کو ہماری عملی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ایمان والوں کے صف میں شامل فرمائے۔ اے اللہ، ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے بار الہ، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔